ایمان کا جگہ انسان کا دل ہے، دل کے گہرائیوں میں یہ کلمہ داخل ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن، گرمیوں میں اور سردیوں میں، ایک دن ہمارا جو بڑے گزرا ہے، نے کہا آج کے موقع پر اس زمانے میں جاہلیت کے حالات میں لوگ آتا تھا، آج کرتا تھا، کیسے کرتا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وہ خوب سردی اور ان لوگوں نے آگ لگائے، اپنے جان گرم کرنے کے لیے آگ لگائے، اور دونوں جانو سردار محمد رسول اللہ. میں نے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے، عبداللہ سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان لوگوں کے قبروں میں ہزاروں کروڑوں مرتبہ نور جو ہے نا برسے. تو نے کہا جب بھی آپ جو ہے نا محمد رسول اللہ کا نام لینا ہے تو اچھی طریقے سے لے لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے اندھیرے کے وقت میں اور سردی کے وقت میں گیا اور اسی کلمے کا دعوت دیا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ پاک نے یہ کلمہ ہم کو دیے. اس کلمے پر ہم محنت کریں تاکہ یہ کلمہ ہمارے دلوں کے گہرائیوں میں داخل ہو جائے. اور اس کے لیے ذریعہ میرے بھائی دوستو بزرگوں انفرادی دعوت جو سب کچھ کرنے والا ایک اللہ پاک کا ذات ہے، عزت دینے والا. پھر ہم نے خود یہ بھی سنا ہے بڑوں سے، جو تم یہ بات کرے گا تو یہ بات پس ہی ہوگا. اس طرح بیمار آدمی جو کھانا چیزیں کھاتے ہیں نا، اس کو مزہ نہیں دیتا ہے، لیکن وہ سب اس کو ترغیب دیتے ہیں، اس کو خوراک دے. صحت کا ذریعہ خوراک دے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایمان کو بنانے کے لیے انفرادی دعوت ہے. ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، ہر مسلمان، غریب، مالدار، بادشاہ، ان پڑھ، پڑھنے والا، سب کے سب اس دعوت پر آ جائے. یہ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع ہے، یہ ان کے لیے قریب اتباع ہے. حضور ہمارا عبداللہ سے رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کرتا تھا، ہم اتباع کرے گا مقصد میں بھی اور طریقے میں بھی. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا مقصد بھی. ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، کیا کام کرتا تھا؟ یہ جو انفرادی دعوت دیکھو میرے بھائیو، ہم انسانی مخلوق ہیں، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھا وہ بھی انسان تھا، اور اللہ پاک جل جلالہ اس امت مسلمہ سے جو مطالبہ کرتا ہے ایمان کا،
وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسا میرے بھائی دوستو بزرگوں مطالبہ کرتا ہے، ایمان لاؤ اور ایسے لاؤ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایمان تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے، جو اس کا ایمان بہت بڑا ایمان تھا، اس ایمان تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن مطالبہ یہ ہے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کچھ لوگ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان لایا، ہم نے ایمان لایا۔ فرمایا جس کا مفہوم ایسے ہے تو تم لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان کے لیے مستقل محنت ہے، ایمان دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے، ان کے لیے مستقل محنت ہے۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں کیا فرماتے ہیں، یہ جو پورا امت مسلمہ ہے، پورا امت مسلمہ، اللہ جل جلالہ، دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم کتنا خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہمارا جو بڑے گزرا ہے وہ کیا عجیب بات کرتا تھا، ہاں اعلان کے دعوت کا جو کام ہے، کلمے کا دعوت دینا، کلمے کا دعوت دینا، ایمان کا بات کرنا لوگوں کے سامنے، اس زمانے میں جو اسلام میں داخل ہوتا تھا ان لوگوں کا یہ کام تھا جو لوگ کفر سے نکالتا تھا، کفر سے نکالتا تھا۔ اعلان کے دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، لیکن دعوت دیا اور اسلام میں داخل ہوا۔ جب اسلام میں داخل ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام شروع کیا تبلیغ کا اور دعوت کا، اور سارا کفاروں کو دعوت دیا۔ کون سا دعوت دیا؟ ایک اللہ پاک کا، بارش برسانے والا ایک اللہ پاک کا ذات ہے، زمینوں سے فصلوں نکالنے والا ایک اللہ پاک کا ذات ہے، رات سے دن اور دن سے رات کو نکالنے والا ایک اللہ پاک کا ذات ہے، سب کچھ کرنے والا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں وہ ذات جو پورا دنیا کا انسانوں کا اور ایوانوں کا اور سمندروں کا مخلوقاتوں کا، وہ ہواؤں میں مخلوقاتوں کا اور جنگلوں میں مخلوقاتوں کا اور پہاڑوں میں مخلوقاتوں کا، میرے بھائی دوستو بزرگوں سارا مخلوقاتوں کا آوازیں اللہ پاک ایک وقت پر سنتا ہے۔ اللہ جل جلالہ طاقت والا ذات ہے، یہ ہے نہیں، ہمارا دلوں میں ہے نہیں۔ اللہ پاک کا جو عظمت ہے، جو طاقت ہے، اللہ پاک سے جو ہونے کا یقین ہے وہ ہے نہیں، لیکن ذریعہ ان کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں دعوت ہے، ہمارے دلوں میں آ جائے اس کے لیے ذریعہ انفرادی دعوت ہے۔ اس کے لیے فرمایا ہم نبی نہیں ہیں، ہم نبی کے سمومت ہے۔ اور عبداللہ سے رحمۃ اللہ ایک عجیب بات کیا، عجیب، بولتے ہم نے اپنا حیثیت نہیں پہچانا ہے، ہم نے اپنا حیثیت نہیں پہچانا ہے، ہم کون لوگ ہیں، اور کیسے بات کرتا تھا، ہم صدر ہیں، صدر ہے، بولے صدر بننا یہ بڑی بات نہیں ہے، صدر بننا یہ بڑی بات نہیں ہے،
اعلان کے دیکھو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، چھپی ہوا بات نہیں ہے، ظاہر باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے مقابلے میں سب چیز سامنے کیا۔ تم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوگا، تم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوگا، بس تم ہمارا سب میں بس تم بڑا ہوگا، لیکن تم یہ کام مت کرو، دعوت کا کام مت کرو، تبلیغ کا کام مت کرو۔ اگر مال چاہتا ہے تو مال دے گا، اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا، جو بس تم سے مالدار آدمی کوئی بھی نہیں ہوگا، سب لوگوں میں مالدار تم ہوگا، لیکن تم تبلیغ کا کام مت کرو۔ جو تم بولتے ہیں نا ایک اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے، یہ باتیں مت کرو۔ آگے دو باتیں اور بھی کیا، مفہوم ایسے ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، لیکن تم یہ مت کرو۔ یہ پورا امت مسلمہ کے لیے یہ بات عبرت ہے، پورا امت مسلمہ کے لیے۔ اس کے لیے ہمارا بڑے عجیب بات کرتا تھا، بولتے ہم مقصد سے ہٹے نہیں ہیں، ہم بہت دور جا کے پڑا ہے۔ اس زمانے میں کفاروں کو دعوت دینا اور کفر سے اسلام میں لانا، اور اس دور میں مسلمانوں کو دعوت دینا مصروفیات سے، دنیا کی مصروفیات سے نکالنا ہے، اور یہ کام سمجھانا ہے، یہ ہمارا کام ہے، دعوت کا کام ہمارا کام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا قومیں اس کو کیا بتایا؟ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھو، یہ آپ کر بھی نہیں سکتے، اگر آپ کر لی بھی تو ہم پھر بھی یہ بات کرے گا، دعوت والا بات کرے گا۔ اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم کو بھیجا گیا ہے، ہم کو بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہر چیز سے بھرا ہوا کام ہے، ہر چیز سے بھرا ہوا کام ہے۔ سونے کا کن دکھایا، سونے کا کن دکھایا، کس طرح کند ہوتے ہیں نا کولے کا، سونے کا کن دکھایا، مرضی تمہارے کتنا نکالتے تو نکالو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یہ سونے کا کن دکھایا آپ کے لیے۔ یہ ایسے کام ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیسے مشقتوں کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، مشقتوں کے ساتھ۔ غربت، مہنگائی ہے جی، بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس مہنگائی کا کیا حیثیت ہے، نسبت بھی نہیں ہو سکتے اس کے مقابلے میں۔ کبھی کسی نے سنے جو فلانا آدمی نے پتھر باندھے پیٹ پر؟ کسی نے سنے جو فلانا مسجد میں سانپ کڑا تھا، بھوک کی وجہ سے سب گر گیا؟ ہاں میرے بھائی دوستو بزرگوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹا پڑا ہے اور لوگ اس کے پیر دباتا ہے گردن پر۔ اس وقت علاج یہ تھا، جس آدمی پر دیوانہ مرگی ہوتا تھا تو یہ علاج تھا۔ تو کیا فرمایا؟ ہم دیوانہ نہیں تھا، ہم بھوک کے مارے الٹا پڑا ہوتا تھا، بھوک کے مارے، بھوک۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا حال تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم خود لوگ کہتے ہیں نا جی پیسہ پیسہ آ جائے نا بس پھر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کا پہاڑ سامنے کیا، سارا دنیا انسانوں کے لیے دین پہنچانا، کیوں؟ رحمت للعالمین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے نبی بنایا اور بھیجا۔ تو ان کے لیے کتنا پیسوں کا ضرورت ہوتا ہے؟ سارا عالم کے لیے دین پہنچانا۔ ہمارا جو بڑے گزرا ہے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو کتنا ضروری کام ہوتا ہے نا، ضروری کام، تو ضروری کام کے لیے آدمی جلدی چلے جاتا ہے، وہ سوالی بھی ایسے تلاش کرتے تاکہ ٹھیس پہنچے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا ضروری کام جو ہے، ضروری کام یہ انسانوں کے لیے ہدایت مل جائے اور انسان جہنم سے بچ جائے، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اور ان کے لیے جو جماعت پیدل جاتا ہے تو سورلی کا جماعت اس کو گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کہ وہ سورلی پہ جا رہا ہے، وہ یہ پیدل جا رہا ہے۔ یہ ایسے کام ہے میرے بھائی دوست بزرگ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیٹ پر پتھر بند ہوا ہے اور تین ماہ اس کے گھر میں اندر چھولا نہیں لگتا ہے، اور اندھیرے کے حالات میں دنیا سے گئے، اور بھوک کے حالات میں دنیا سے گئے میرے بھائی دوست بزرگوں۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک یہودی آیا اور بہت یعنی غصے کے ساتھ اپنا قرضہ مانگا دونوں جانوں سردار سے صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ایسے بات کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ایسے ہے، جو اس نے غصہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر بھی بیٹھا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ کو بات جو ہے نا اچھا نہیں لگا اور اس کو ڈانٹا اور بہت غصے کے ساتھ ڈانٹا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ایسے ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جس کا مفہوم ایسے جو نہیں، تم کو یہ چاہیے کہ اس کو بولو آرام کے ساتھ مانگو اور ہم کو بولو دیو ان کو، جاؤ ان کو ابھی کھجور دیو، جو قرض ہے وہ قرض کے بدلے میں اس کو کھجور دیو، اور تم نے جو ڈمٹایا، غصہ کیا، ڈرایا، اس کے مارے اس کی وجہ سے اس کو زیادہ کھجور دیو۔ وہ لے کے گیا، جب وہ کھجور اس کو دیا، زیادہ جب دیتا تھا تو وہ جو یہودی تھا وہ بھی سمجھدار تھا، انہوں نے کہا یہ جو کھجور آپ ہم کو دیتا ہے تو ہمارا حق تو پورا ہو گیا، یہ زیادہ کیوں دیتا ہے؟ بولتے یہ زیادہ میں اس کے لیے دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا تو تم نے یہ ڈمٹایا، ڈرایا، اس کے مارے اس کو کھجور زیادہ دیو۔ جب یہ بات جو کیا نا تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس نے کہا ہم یہ دیکھتا تھا، ہم نے یہ سنا ہے، بلکہ ابھی تک جو ہے نا جو اور لوگ جو ہے وہ مطالعے کرتے ہیں باقاعدہ، تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سنا تھا کہ واقعی اگر یہ نبی آخری نبی ہوتا ہے تو پھر ان پر آپ غصہ کرو تو یہ غصے کے مارے یہ نرم ہو جائے گا، غصے کے بدلے میں
یہ آگے سے غصہ نہیں کرے گا، یہ نرم ہو جائے گا. تو یہ بات اس میں نکلا، اس کے لیے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوا. کیا مطلب؟ مطلب یہ میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودوں سے قرض لیتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی. ہاں، سارا زندگی کام کیا ہے، کام کیا ہے. اور کون سا کام کیا ہے میرے بھائی دوست بزرگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جل جلالہ اس کام کے لیے بھیجا ہے. اور میرے بھائی دوست بزرگوں، سارا نبیوں کو امام نبی، امام انبیاء ہے، امام انبیاء ہے. اور لوگ مرتبہ چاہتا ہے نا، مرتبہ، ہم کو کچھ مرتبہ مل جائے. تو دونوں جہانوں سردار آسمانوں کو بلایا، اللہ پاک جل جلالہ. عبداللہ سے رحمت اللہ علیہ عجیب بات کرتا تھا، اے میرے محبوب قریب ہو جاؤ، اے میرے محبوب قریب ہو جاؤ، اے میرے محبوب قریب ہو جاؤ. اللہ جل جلالہ اپنے شان کے مطابق، اللہ پاک کا شان، اللہ پاک کا شان، دعا کرو ہمارا دلوں کے اندر اللہ پاک کا عظمت، اللہ پاک کا بڑائی، اللہ پاک کا طاقت یہ آ جائے اور یہ داخل ہو جائے. ہاں، سب سے زیادہ ضروری عمل دنیا کے اندر یہ ہے، یہ ہے. کیوں؟ عقیدہ اصل ہے، عقیدہ، یقین اصل ہے، یقین. ہاں، ہم میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم عقیدے کا بیمار ہیں، ہم یقین کا بیمار ہیں. مال کمانا، دنیا کا کام کرنا، یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، بازار تھا، بازار. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گیا، دیکھا تو دکاندار نہیں ہے. دکاندار کدھر ہے؟ اس نے بولا دکاندار چاش نماز کے لیے گئے مسجد، چاش نماز کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بولا؟ نہیں، چاش نماز، چاش نماز یہ ادھر پڑھو، دکانوں میں پڑھو. بازار تھا، بازار، دکانیں تھا، اور تجارت شام سے اور ملکوں سے تجارت کرتا تھا. وہ بڑے بڑے باغ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، انسانی مخلوق تھا، کھاتا پیتا تھا، بچے تھا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہاں، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، کام جو ہے نا، کام کون سا کام کرتا تھا؟ کون سا کام کرتا تھا؟ انا و من تبانی، جس کا مفہوم ایسے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، سارا عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، دنیا کے اندر ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے. اور کسی سے بھی آپ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھو کہ آپ کس کا امتی ہے، تو جواب دے گا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آپ کو یہ جواب دے گا. عورت بھی دے گا، مرد بھی دے گا، غریب بھی دے گا، مالدار بھی دے گا، ان پڑھ بھی دے گا، پڑھنے والا بھی دے گا، بچہ بھی دے گا، بڑا آدمی بھی دے گا. شرط یہ جو مسلمان ہو.
جواب یہ دے گا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہیں، ہم دونوں جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے والا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعداروں نے پھر کیا کیا؟ مار کھایا نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت کے مارے دعوت دیا اور مار کھایا۔ کتنا مار کھایا؟ کس کے بارے میں؟ کس کی وجہ سے؟ دعوت کی وجہ سے مار کھایا، دعوت کی وجہ سے، اور سارا خون نکلا اور بے ہوش کیا، بے ہوش کیا۔ یہ جو توڑ ہے نا میرے بھائی دوستو بزرگوں، پورا دنیا کے اندر جو توڑ ہے وہ تو دعوت کی وجہ سے ہے۔ دعوت جو چوٹ لگتا ہے پورا دنیا کے اندر وہ تو دعوت کی وجہ سے لگتا ہے، دعوت۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جو کام ہے دعوت والا، یہ آج نہیں، یہ تو صدیے ہوا جو آ رہا ہے، اور کلام پاک بھرا ہوا ہے، کلام پاک بھرا ہوا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اب دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، اور نوح علیہ السلام 900 سال صرف دعوت والا کام کیا ہے، دعوت۔ اس کے لیے فرمایا ہم نے اپنا حیثیت نہیں پہچانا ہے، ہم نبی نہیں ہیں، ہم نبی کی سب امت ہے۔ یہ کام اللہ پاک نبیوں کو دیتا تھا، دعوت والا کام اللہ پاک نبیوں کو دیتا تھا، نبیوں کو، پیغمبروں کو دیتا تھا۔ اور اللہ جل جلالہ ہمیں سے ہر شخص کو دیے دعوت والا کام، سارا نبیوں کو جو اللہ پاک دیے، سارا نبیوں کو جو اللہ پاک دیے، یہ سارا کے سارا جمع کرو، اس سے زیادہ اللہ جل جلالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اور میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے وہ ہر امتی کو دیے، ہر امتی کو دیے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں ساتھ چلائے، امت ساتھ چلائے، ساتھ۔ جب مار کھایا بے ہوش ہوا تو لوگوں نے خوراک سامنے کیا، ہوش میں جب آیا تو خوراک سامنے کیا جو یہ کھاؤ، تو پہلا الفاظ کیا تھا؟ پہلا الفاظ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو اس کے وجہ سے تم مار کھایا، اس بات کے بارے میں تو تم مار کھایا، تم پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا جس کے موقع میں سے جو میں اپنے آنکھوں سے دونوں جانو سردار نہ دیکھوں اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہے اتباع کام میں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، پورا دنیا انتظار میں ہے، پورا دنیا جہنم کی طرف لوگ جا رہا ہے بغیر کلمے سے، بغیر دین اسلام سے جو بھی مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور سارا دنیا انسانوں کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ امت مسلمہ ہے۔ اللہ جل جلالہ سارا دنیا انسان جہنم سے بچ جائے، یہ کام
یہ کام یہ اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کو دیا ہے, امت مسلمہ کو دیا ہے, امت مسلمہ کو. پورا دنیا انتظار میں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا آدمی, ایسے آدمی اگر نبی آتا تھا تو ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آتا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتا تھا, ایسے ہستی. لیکن اسلام سے پہلا کون تھا؟ کون تھا؟ وہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اس کے لیے فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ اس امت کو کام دیے, کام, اور کام کے لیے نکلنا ہے, نکلنا, اور پھر نکلنے میں پھر میرے بھائی دوستوں بزرگوں دعوت دینا ہے, دعوت, اور دعوت دینے کے بعد پھر دعا ہے. یہ 3 عمل اللہ جل جلالہ دائی کو دیتا ہے, دائی کو. پھرنا, پھرنا, کبھی خروج, کبھی مقامی کام, اور پھرنے کے ساتھ دعوت, اور دعوت کے ساتھ دعا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ رہا ہے گھر, ادھر دعوت اور ادھر دعا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ اس کو اسلام نصیب کیا, کلمہ نصیب کیا, ایمان نصیب کیا. اللہ کے لوگ بیٹا ہے اور کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں, اکرما, اکرما ابو جہل کا بیٹا ہے, ابو جہل کا بیٹا ہے, اور ادھر سے روانہ ہوا, یمن پہنچ گیا. یمن تقریباً ادھر سے کراچی اتنا سفر کیا, پہاڑوں میں, صحراؤں میں. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں اپنا بیگم اس کے پیچھے گیا, یمن سے واپس لے کے آیا, اور دونوں جانوں سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا, اور کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہوا, اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. جب کلمہ پاک اٹھاتا تھا وہ ھذا کلام ربی, یہ میرا رب کا کلام ہے. ابو جہل کا بیٹا. دعوت, خالد, خالد ایمان سے, اسلام سے پہلا اپنا بت رکھا ہوا تھا, بت کا عبادت کرتا تھا. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اور کدھر بھی دونوں جانوں سردار جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کے پیچھے پیچھے اپنا ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار, تنگ کرنے کے لیے. ایک موقع پر یہ خود بولتے ہیں میں جا رہا تھا تو ساتھیوں کے ساتھ بات کیا, یہ مسلمان جو جا رہا ہے بمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جب بھی کدھر بھی نماز پڑھے گا تو ہم اس پر حملہ کرے گا. یہ ایک تجویز ہم نے بولا ہے, اور تجویز سامنے کی ہے, لیکن فیصلہ نہیں کیا ہے, حملے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ہم جب گیا تو 7 ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا. زور نماز جب مسلمانوں نے پڑھا